بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے ایسے انتخابی جرائم ہیں جن کی سزا پریزائڈنگ آفیسر موقع پر نہیں دے سکتا، بلکہ اگر کوئی بھی وہاں پر کوئی انتخابی جرم ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پر تو اس کی سزا کا تعین سیشن جج کرتا ہے، اور سیشن جج ہی اس کی سزا سناتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرواتا ہے۔ تو یہ کون کون سی سزائیں ہیں، ان سب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ حصہ دوم، سیشن جج کے ماتحت آنے والے انتخابی جرائم۔ عام انتخابی جرائم متعلقہ ضلع کے سیشن جج کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ انتخابی بدعنوانی انتخابات ایکٹ 2017 کے باب 10 کے تحت مندرجہ ذیل جرائم انتخابی بدعنوانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تعصب پسندی انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کی پہلی دفعہ بی کے تحت کوئی بھی شخص کو کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دینے یا نہ دینے کا اس لیے کہنا یا قائل کرنا کہ اس امیدوار کا تعلق مخصوص مذہب، صوبہ، گروہ، نسل، قوم، برادری، فرقہ یا قبیلہ سے ہے۔ ووٹر کو زبردستی پولنگ اسٹیشن سے نکالنا۔ انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 167 کی ذیلی دفعہ سی کے تحت پولنگ اسٹیشن پر موجود ووٹر کو ووٹ ڈالے بغیر پولنگ اسٹیشن سے جانے پر مجبور کرنا یا ایسا کرنے کی کوشش کرنا۔ رشوت انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 168 کے تحت کوئی بھی شخص رشوت ستانی کے جرم کا مرتکب ہوگا اگر وہ خود یا کسی دیگر شخص کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک ووٹر کو ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے کے لیے تحفہ دے، پیشکش کرے یا وعدہ کرے۔ ناجائز اثر و رسوخ انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 170 کے تحت کوئی بھی شخص ناجائز دباؤ کے جرم کا مرتکب ہوگا اگر وہ خود یا کسی دیگر شخص کے ذریعے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص بشمول خواتین اور خواجہ سرا کو ووٹ ڈالنے یا نہ ڈالنے پر مجبور یا قائل کرنے کے لیے طاقت یا تشدد کا استعمال کرے یا اس کو دھمکی دے، کوئی زخم یا نقصان پہنچائے یا اس کی دھمکی دے، کسی عورت کو ووٹ ڈالنے سے روکے یا الیکشن لڑنے سے روکے، کسی روحانی طاقت، پیر یا ولی کی ناراضگی یا مذہبی سزا کا اعلان کرے یا دھمکی دے، کسی سرکاری اثر و رسوخ یا حکومتی سرپرستی کا استعمال کرے یا دھمکی دے، پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کرے۔ نوٹ: پریزائڈنگ آفیسر اس جرم یا جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افیسر کو حکم دے گا کہ وہ ملزم کو حراست میں لے اور اسے عدالتی کارروائی کے لیے سیشن جج کی عدالت میں پیش کرے۔ کاغذات کے ساتھ رد و بدل کرنا انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 172 کے تحت کوئی بھی شخص کاغذات میں رد و بدل کا مرتکب کہلائے گا اگر وہ جان بوجھ کر بیلٹ پیپر یا سرکاری مہر کو خراب کرے یا تباہ کرے، جان بوجھ کر پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر اٹھائے گا یا بیلٹ باکس میں کوئی دوسرا بیلٹ پیپر ڈال آئے جس کا اسے اختیار حاصل نہیں، بغیر اجازت کے کسی دوسرے شخص کو بیلٹ پیپر مہیا کرے جس کا اسے اختیار نہیں، بیلٹ باکس یا بیلٹ پیپر کو نقصان پہنچائے، اٹھا لے جائے یا بیلٹ باکس کی سیل توڑے، بیلٹ پیپر یا سرکاری مہر کے ساتھ جیل سازی کرے، پولنگ کے عمل میں یا پھر اس کی شروعات یا پولنگ بند کرتے ہوئے ایسی کارروائی کرے جو اس عمل میں تاخیر یا خلل ڈالے۔ غیر قانونی افعال درج ذیل تمام انتخابی جرائم متعلقہ ضلع کے سیشن جج کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں، جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ غیر قانونی افعال انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 175 کے تحت کوئی بھی شخص غیر قانونی فعل کا مرتکب کہلائے گا اگر وہ پولنگ اسٹیشن کے نزدیک فساد پھیلائے، پولنگ اسٹیشن کے اندر یا نزدیک کنونسنگ کرے، ووٹنگ کی رازداری میں مداخلت کرنے یا کسی امیدوار کے مفادات کو بری طرح متاثر کرنے کا مرتکب ہو، کسی امیدوار کے انتخاب میں مدد کے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے کسی سرکاری ملازم کی مدد حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جانتا ہو کہ وہ ووٹ ڈالنے کا اہل نہیں مگر پھر بھی ووٹ ڈالے یا بیلٹ پیپر کی درخواست کرے، ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک سے زیادہ بار یا پھر ایک سے زائد پولنگ اسٹیشن پر ووٹ ڈالے یا بیلٹ پیپر کی درخواست کریں، پولنگ کے دوران پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر چرا لے،
پولنگ کے دوران کسی بھی قسم کا آتشی اسلحہ یا کوئی دوسرا ہتھیار رکھے یا اس کی نمائش کرے یا پولنگ اسٹیشن کے اندر یا اس کے نزدیک ہوائی فائرنگ کرے، پٹاخے چلائیں۔ پولنگ اسٹیشن پر تعینات سرکاری ملازم یا کسی دوسرے شخص پر کسی بھی شکل میں تشدد کریں۔ پولنگ اسٹیشن کے نزدیک بے ضابطگی کا مرتکب ہونا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 176 کے تحت کوئی بھی شخص بے ضابطگی کا مرتکب ہوگا اگر وہ پولنگ اسٹیشن کے نزدیک کوئی بھی ایسا آلہ استعمال کرے جس سے پولنگ اسٹیشن میں شور پیدا ہوتا ہو، پولنگ اسٹیشن میں مسلسل شور کر رہا ہو، یا پھر کوئی ایسا کام کرے جس سے پولنگ اسٹیشن میں موجود ووٹرز پریشان ہوں۔ پریزائڈنگ آفیسر یا پھر پولنگ کے عملے کے کام پر اثر انداز ہونا یا پھر کسی بھی مندرجہ بالا فعل میں معاونت کریں۔ پولنگ اسٹیشن میں یا اس کے نزدیک ووٹ طلب کرنا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 177 کے تحت ایسا شخص جرم کا مرتکب ہوگا جو پولنگ کے دن پولنگ اسٹیشن کے گرد 400 میٹر کے فاصلے کے اندر درج ذیل افعال مرتکب ہو۔ کسی کو ووٹ دینے کے لیے مائل کرنا یا کسی ووٹر سے ووٹ کی درخواست کرنا، کسی ووٹر کو الیکشن کے دن کسی مخصوص امیدوار کے لیے ووٹ نہ ڈالنے یا الیکشن میں ووٹ ہی نہ ڈالنے کا کہنا، ریٹرننگ آفیسر کی اجازت کے بغیر اور کسی امیدوار یا اس کے الیکشن ایجنٹ کے لیے مخصوص کی گئی جگہ کے علاوہ یا پھر پولنگ اسٹیشن کے 100 میٹر کے فاصلے کے اندر کوئی نوٹس، انتخابی نشان، بینر یا کوئی جھنڈا لگانا۔ ووٹ کی رازداری میں مداخلت کرنا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 178 کے تحت ایک شخص ووٹ کی رازداری میں مداخلت کا مرتکب ہوگا اگر وہ ووٹ ڈالتے ہوئے ووٹر کے فعل میں مداخلت کرے یا مداخلت کی کوشش کرے، یہ بات جاننے یا جاننے کی کوشش کرے کہ ووٹر نے کس امیدوار کو ووٹ ڈالا ہے یا ڈالنے والا ہے، یا پھر حاصل کی گئی یہ خبر کسی بھی وقت کسی کو پہنچائے، ڈالے ہوئے ووٹ کی موبائل فون یا کسی دوسرے آلے سے فوٹو لے یا لینے کی کوشش کریں، یا ووٹ کی رازداری کا کسی بھی دوسرے طریقے سے انکشاف کریں۔ نوٹ: پریزائڈنگ آفیسر اس جرم یا جرائم کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے ڈیوٹی پر تعینات پولیس افیسر کو حکم دے گا کہ وہ ملزم کو حراست میں لے اور اسے عدالتی کارروائی کے لیے سیشن جج کی عدالت میں پیش کرے۔ سوم: انتخابی جرائم بابت انتخابی عملہ۔ کاغذات کے ساتھ رد و بدل کرنا۔ کاغذات کے ساتھ رد و بدل کرنا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 172 کی ذیلی دفعہ 2 کے تحت کوئی بھی انتخابی اہلکار کاغذات میں رد و بدل کا مرتکب کہلائے گا اگر وہ جان بوجھ کر یا لاپرواہی سے بیلٹ پیپر یا سرکاری مہر کو خراب کرے یا تباہ کرے، جان بوجھ کر پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر اٹھا لائے یا پھر بیلٹ باکس میں کوئی دوسرا بیلٹ پیپر ڈال آئے جس کا اسے اختیار نہیں، بغیر اجازت کے کسی دوسرے شخص کو بیلٹ پیپر مہیا کرے جس کا اسے اختیار نہیں، بیلٹ باکس یا بیلٹ پیپر کو نقصان پہنچائے، اٹھا لے جائے یا بیلٹ باکس کی سیل توڑ دے جس کا اسے اختیار نہیں، بیلٹ پیپر یا سرکاری مہر کے ساتھ جیل سازی کرے، پولنگ کے عمل میں اس کی شروعات میں یا پولنگ بند کرتے ہوئے ایسی کارروائی کرے جو اس عمل میں تاخیر یا خلل ڈالے۔ جو انتخابی اہلکار اس قسم کے جرائم میں ملوث پایا جائے گا اس کو زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ سرکاری اہلکار کا اثر انداز ہونا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 186 کے تحت اگر پولنگ کے دن ڈیوٹی پر تعینات کوئی بھی الیکشن اہلکار سرکاری فرائض کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا اگر وہ کسی شخص کو ووٹ ڈالنے پر مجبور کرے یا ووٹ ڈالنے سے روکے یا کسی شخص کے ووٹ ڈالنے کے عمل پر کسی بھی طرح اثر انداز ہو یا پھر کسی ایسے فعل کا مرتکب ہو جس سے الیکشن کے نتائج پر اثر پڑتا ہو۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی دفعہ 55 کے تحت الیکشن کمیشن ایسے اہلکار کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لانے کا مجاز ہے۔ سرکاری اہلکار کی مدد حاصل کرنا۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 187 کے تحت پاکستان کا کوئی بھی سرکاری ملازم انتخابی جرم کا مرتکب ہوگا اگر وہ سرکاری حیثیت کا اس طرح غلط استعمال کرے کہ جس سے انتخابات کے نتائج پر اثر پڑتا ہو۔ مندرجہ بالا دفعہ 186 اور 187 کے دیے گئے
جرائم کا مرتکب ہونے والے انتخابی اہلکار یا سرکاری اہلکار کو 2 سال تک قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ رازداری کو برقرار نہ رکھنا۔ انتخابات ایکٹ 2017 کی دفعہ 185 کے تحت انتخابی اہلکار یا کوئی امیدوار یا الیکشن ایجنٹ یا پولنگ ایجنٹ یا ووٹر جو پولنگ اسٹیشن پر آیا ہو یا کوئی شخص ووٹوں کی گنتی میں موجود ہو راز افشا کرنے کے جرم کا مرتکب ہوگا اگر وہ رازداری برقرار رکھنے میں ناکام ہو یا ووٹ کی رازداری کو افشا کرنے میں مدد کرے، کسی بیلٹ پیپر پر ووٹر کی جانب سے لگائی گئے مہر کے بارے میں کسی کو غیر قانونی طور پر اطلاع فراہم کرے، ووٹوں کی گنتی کرتے وقت کسی خاص بیلٹ پیپر کے ذریعے کسی امیدوار یا امیدواروں کے حق میں ووٹ ڈالے جانے کی اطلاع پہنچائے۔ اس جرم کی سزا 6 ماہ قید 1000 روپے جرمانہ یا دونوں ہیں۔ نوٹ: حصہ سوم میں دیے گئے تمام جرائم ماں سوائے سیکشن 4 کے الیکشن کمیشن کی شکایات پر سیشن جج کی عدالت میں بھیجے جائیں گے۔ ایسے معاملات میں استغاثہ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر عدالت سے مقدمہ واپس نہیں لے سکتا۔ حصہ چہارم مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 کے تحت قابل سزا جرائم۔ انتخابات ایکٹ مجریہ 2017 کی دفعہ 196 کے تحت اگر کوئی شخص اسٹیشن یا پولنگ بوتھ پر حملہ کرے، پولنگ اسٹیشن پر کسی شخص کو زخمی کرے یا زخمی کرنے یا پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پولنگ اسٹیشن پر یا اس کے نزدیک اسلحے کا استعمال کرے یا اس کی نمائش کرے یا ہوائی فائرنگ کرے، پولنگ کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالے یا ووٹرز کو ووٹ ڈالے بغیر پولنگ اسٹیشن چھوڑنے کے لیے ہراساں کرے، بیلٹ باکس یا بیلٹ پیپرز کو چھیننے یا چھیننے کی کوشش کرے، پریزائڈنگ آفیسر یا پولنگ عملے کو اغوا کرے یا اغوا کرنے کی کوشش کرے یا پولنگ اسٹیشن پر کوئی دیگر ایسا عمل کرے جو مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860 کے تحت قابل سزا ہو، تو پریزائڈنگ آفیسر اس واقعے کی تحریری رپورٹ ریٹرننگ آفیسر کو کرے گا جو اسے ضلعی پولیس کے سربراہ کو مبینہ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ ضلعی پولیس کا سربراہ واقعے کے ابتدائی رپورٹ کی کاپی مجاز عدالت کو بھیجے گا اور مقدمہ کی پیش رفت کی بابت باقاعدہ رپورٹ وقتاً فوقتاً صوبائی الیکشن کمشنر کو بھیجے گا۔ کرپٹ پریکٹس یا عمل کی سزا۔ کوئی بھی شخص جو کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ہوگا اسے 3 سال کرپٹ پریکٹس یا عمل کی سزا۔ کوئی بھی شخص جو کرپٹ پریکٹس کا مرتکب ہوگا اسے 3 سال کی سزا ہوگی یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا یا سزا اور جرمانہ دونوں ہوں گے۔ غیر قانونی یا اللیگل پریکٹس کی سزا۔ کوئی بھی شخص جو غیر قانونی یا اللیگل پریکٹس کا مرتکب ہوگا اسے 2 سال تک کی سزا ہوگی یا 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا یا سزا اور جرمانہ دونوں ہوں گے۔ یہ تھے سارے انتخابی جرائم کے کون سے اگر آپ عمل کرتے ہیں پولنگ والے دن تو وہ آپ کا انتخابی جرم مانا جائے گا اور اس کی کون سی آپ کو سزا مل سکتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔